شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 آج ہم چیپٹر پڑھیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیج نمبر 5 ہے، یہ آپ کی بکس ہے، پیج نمبر 5 چیپٹر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ہک نامور صحابی تھی گزریو آہے، یعنی حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اصفہان جی ہک گوٹ میں جاؤ ہو سندس پیو ہک ہاری ہو۔ آپ حضرت سلمان فارسی کے والد جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اصفہان کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد جو ہے وہ ایک کسان تھے۔ ایران میں ہن وقت زرتش مذہب جو زور ہو جنہن میں با جی پوجا کندی ہے۔ اس وقت ایران میں جو ہے وہ زرتش مذہب کا زور تھا جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، یعنی جب حضرت سلمان فارسی میں جب وہاں ایران میں رہتے تھے تو اس وقت وہاں پر زرتش مذہب کا زور تھا اور جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، یعنی بہت الاؤ جلتا تھا، وہاں پر بہت آگ جلتی تھی جس کے لوگ آ کر دن رات وہاں پوجا کرتے تھے۔ جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ وہاں پر ہر وقت آتے تھے عبادت کرنے کے لیے اور آگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جو ہے عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ندی ہندی آتش گدی جی ایتری خدمت کئی جو کیس ہند جی خاص خادمن میں شامل کیو ویو۔ حضرت سلمان فارسی نے بچپن میں ہی آتش گدی کی اتنی خدمت کی کہ انہیں خاص لوگوں میں شامل کر لیا گیا۔ جیسے مسجد میں لوگ زیادہ کام کرتے ہیں تو انہیں خاص خادموں میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ وہ صفائی کرے، یہ کرے، اس طرح حضرت سلمان فارسی کو جو ہے وہ آتش گدا کی خدمت کرنے کے خادموں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ہک بیڑی حضرت سلمان فارسی کے سندس پیو بنی تے کن کام سان حلیو وٹ تے عیسائی جو کلسیان ہو۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی کے جو والد ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے کھیتوں پر بھیجا، کسی کام سے بھیجا کھیتوں پر۔ راستے میں جو ہے انہیں عیسائیوں کا گرجا نظر آئے، کلسیان جتے ہوئی عبادت کری رہے ہاں، جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے۔ عیسائی مذہب تھا وہاں پر، لوگ عیسائی کے گرجا گھر تھا وہاں پر لوگ عبادت کر رہے تھے۔ انہیں جی عبادت جو طریقوں کان حضرت سلمان فارسی متاثر تھی ہو پان عیسائی مذہب بات ان کان معلوم کیوں۔ آپ جو ہے جب آپ نے ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا تو بہت متاثر ہوئے، یعنی ان کی عبادت کا طریقہ حضرت سلمان فارسی کا یہ تھا کہ وہ جو ہے آگ کے سامنے جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن عیسائی جو تھے ان کی عبادت کا طریقہ الگ تھا۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو چینج لگا، الگ سے لگا کہ ان کا طریقہ تو الگ ہے، ہم نے بچپن سے دیکھا کہ اس طرح آگ کی پوجا کی جاتی ہے جبکہ یہاں پر جو ہے یہ لوگ دوسرے طریقے سے کرے، تو آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا۔ تو آپ گئے اور جہاں کر ان لوگوں سے عیسائی مذہب کے بارے میں معلومات کی کہ کیا کس طرح کا مذہب ہے، کیسا ہے یہ۔ تو وہاں کے لوگوں نے انہیں ملک شام کا پتہ دیا جو کہ عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ملک شام چلے جائیں جو کہ اس وقت عیسائی مذہب کا مرکز سمجھا جاتا تھا، کہ وہاں پر پوری عیسائی مذہب کے بارے میں معلومات دی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کے بنی تان موٹندی دیر تھی وئی سندس پیو ہن کری ڈاڈو پریشان تھیو۔ حضرت سلمان جو ہے ان کو واپسی میں آنے میں دیر ہو گئی کیونکہ وہ عیسائی مذہب کے بارے میں معلومات کرنے لگے، تو اس چکر میں انہیں بہت دیر ہو گئی۔ ان کے والد بہت پریشان ہو گئے کہ کتنی دیر سے گئے ہوئے ابھی تک آئے نہیں۔ جرن ہو گھر پہنچے ترن پیو کے معلوم دیر جو کارن بدھائن سندس پیو کے ڈاڈو کاوڑ لگی۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کے والد نے پوچھا کہ بیٹا کیوں دیر سے آئے ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو آپ نے وجہ بتائی کہ میں عیسائی مذہب کے بارے میں معلومات کر رہا تھا۔ تو یہ سن کر ان کے والد کو بہت غصہ آیا کہ وہ اپنے مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں دلچسپی لے رہا ہے،
ان کے والد نے کیا کیا, انہیں زنجیروں سے باندھ کر ڈال دیا تاکہ وہ جا کے معلومات نہ کریں یا کہیں اور نہ جائیں. اس طرح انہیں گھر میں زنجیروں سے باندھ دیا. کچھ دنن کان پوئے حضرت سلمان کی اطلاع ملی تا ایک قافلو شام وجی رہو. کچھ دن گزرے تو آپ کو اطلاع ملی کہ ایک جو قافلہ ہے وہ ملک شام جا رہا ہے. یعنی لوگ قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے, تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملک شام میں قافلہ جا رہا تھا. حضرت سلمان کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے کسی طرح زنجیریں توڑی اور گھر سے فرار ہو گئے اور قافلے میں شامل ہو گئے, اور اس طرح آپ ملک شام پہنچ گئے. ہوتے ہوئے عیسائی پیشوا سان ملو جتا نصیبن مان تھیندو ہموریا میں ایک بزرگ وٹ پہنچتے, جہاں پر ایک عیسائی پیشوا سے ملے, یعنی رہنما جو کہ عیسائی کے بارے میں معلومات دیتے تھے, عیسائی مذہب کے بارے میں معلومات دیتے تھے کہ کس طرح کرنا چاہیے. وہاں سے ہوتے ہوئے اب ایک علاقہ ہے نصیبن اور ہموریا, یہ علاقے کے نام ہے. وہاں پر ایک بزرگ سے ملے. حضرت سلمان اتھے کچھ ڈنر رہو, ہتے ہو ہند پوری کری بکریون ایدن خرید کیوں. آپ وہاں پر کچھ عرصے رہے, آپ نے وہاں پر محنت مزدوری کی, بکریاں اور بھیڑ خریدے اور ان کی تجارت کرنے لگے. انہیں بزرگ وفات کھیس چیو تہانی تو کے سکون آخری نبی وٹھ ملن دو. جب ان بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سکون آخری نبی کے ملنے پر آئے گا. یعنی اس نے بتا دی کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس سے آپ ملیں گے تو آپ کو سکون آئے گا, اور وہ جے کو ہجرت کری یسرب آئیں دو. انہوں نے کہا, اس بزرگ نے کہا کہ وہ نبی جو ہے ہجرت کر کے یسرب آئے گا. یسرب یعنی مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب ہے, آپ کو پتہ ہے. تو اس نے کہا کہ یسرب وہ آئے گا سندس نشانیوں ہین آہین. اس نے کہا کہ اس کی 3 نشانیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس بزرگ نے کہا حضرت سلمان فارسی ہو صدقی جو شعین پان استعمال میں نہ آئندو بلکہ ہدیے جی ملن شے کتب آئندو. اس نے کہا کہ وہ اس کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلے کہ اگر کوئی چیز اسے صدقے میں دی جائے, یعنی کوئی بھی چیز آپ صدقے میں دیں گے تو خود استعمال کبھی نہیں کریں گے, لیکن تحفے کے طور پر جو کچھ دیا جائے گا وہ استعمال کریں گے. تیسری نشانی تھی کہ سندر بنی کلن جی وچ تے نبوت جی مہر ہندی, اور کہا کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے کندھوں کے بیچ میں نبوت کی مہر ہوگی. یعنی پیغمبروں کے اس پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں قدرتی نبوت کی. تو آپ اس بزرگ نے بتایا کہ ان کے کندھوں کے درمیان ایک نبوت کی مہر ہوگی جو کہ آپ کو بتائے گا کہ یہی سچا اور آخری نبی ہے. حضرت سلمان فارسی پنجو سمورو مال کافی والن کی یسرب وڑی وجھن لائے لینو. حضرت سلمان فارسی نے کیا کیا کہ اپنا سارا سامان جو تھا, سارا مال تھا, یعنی جانور وغیرہ جو پال رہے تھے وہ سارے, انہوں نے قافلہ جا رہا تھا یسرب یعنی مدینہ, تو اس نے وہ سارا چیز انہیں سارا مال اپنا انہیں دے دیا اور کہا کہ مجھے یسرب پہنچا دیں. قافلے والن کھیس غلام بنائے ہی کہ یہودی وٹ بکھڑی چھڑیو. قافلے والوں نے آپ کے ساتھ غداری کی, آپ کو غلام بنا دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا, یعنی آپ کو بیچ دیا. اس وقت جو ہے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, تو آپ کو بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن ہجرت کری مدینہ پہنچو. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح آپ یسرب پہنچ گئے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کر مدینہ پہنچ چکے تھے. ترن حضرت سلمان فارسی سندس خدمت میں حاضر تھی ہو. تو حضرت سلمان فارسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, صدقے کی کھجور پیش کیا. آپ نے ٹوکرا بنایا اور کھجور اس میں سارے بھرے اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے, میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. 500 گوری ہو کھجور صحابہ میں ورائی چھڑیو پر پان نہ کھائیں دو. آپ نے وہ سارے کھجور جو تھی ٹوکری کے تمام صحابہ کرام اور جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو تقسیم کر دیے, لیکن خود نہیں کھایا, کیونکہ صدقے کی چیز جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے تھے, تو آپ نے وہ نہیں کھایا, سب کو دے دیا. پہلی نشانی جو تھی وہ اس بزرگ نے جو بتائی تھی وہ پوری ہو گئی. حضرت سلمان نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے, خود استعمال نہیں کیے. پر پان نہ کھائیں دو بنی بیڑی حضرت سلمان فارسی حدی طور تے کچھ شے کھڑی کیوں. دوسری دفعہ جو ہے حضرت سلمان فارسی پھر گئے, آپ نے کچھ چیزیں لی اور کہا کہ میں تحفے کے طور پر یہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں, یہ آپ جو ہے قبول فرما لیں. آپ نے وہ لی اور خود بھی کی اور دوسروں کو بھی جو ہے تقسیم کیا, یعنی آپ نے خود استعمال کر دیا. یہ تھی وہ دوسری نشانی جو بزرگ نے بتائی, کمپلیٹ ہو گئی. 500 گرن ای شین قبول فرمائیں دو استعمال باقی نبوت جی مہر جی ہکڑی نشانی رہی لائے نتی انہی جی زیارت تھیس پان ایمان آنی مسلمان تھیو. 2 نشانی جب پوری ہو گئی تو تیسری جو ہے نشانی تھی وہ نبوت کی مہر کی زیارت کرنا تھی. آخرکار حضرت سلمان فارسی کو جو ہے وہ نبوت کی مہر کی زیارت ہو گئی, تو آپ نے ایمان قبول کیا اور آپ مسلمان ہو گئے. کچھ ڈنن کان پوئے حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کی مدد سان پنجی قیمت ادا کری آزاد تھیو. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد سے اپنی قیمت
جو ہے وہ ادا کی اور اس یہودی کے پاس سے آپ آزاد ہو گئے. اس کی قیمت جتنے کی خریدی تھی وہ آپ نے ادا کر دی اور آپ آزاد ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجی خلافت کے زمانے میں حضرت سلمان کے مدائن جو گورنر مقرر کیو گورنر ٹین کان پوئے سندس طبیعت میں کانا با قسم جو فقر و کون آئندو. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے اپنے خلافت میں حضرت سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر مقرر کیا. ایک شہر کا مدائن اس کا گورنر بنا دیے. گورنر بننے کے بعد بھی آپ کی طبیعت میں کسی قسم کا کوئی غرور یا فخر نہیں آیا تھا. جیسے پہلے تھے ویسے رہے. اسلامی احکامات یہ پوری طرح پیروی کری سائن گڈ اسلامی تعلیم کے عام کرنے لائے نہایت گھڑیوں کوششیں ورتائیں. آپ نے جو ہے اسلامی احکامات کی پوری طرح پیروی خود بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کیں. سن 37 ہجری میں اسلام جی مجاہد مرد 80 سال کی عمر میں وفات کی. سن 37 ہجری میں اسلام کے اس مجاہد نے 80 سال کی عمر میں وفات کی تھی. یہ ہو گیا چیپٹر آپ کا جس میں آپ نے سلمان فارسی کے بارے میں پتہ کیا کہ کس طرح وہ آئے مدینہ آئے اور کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر کیا کیا چیزیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوگا. اوکے اللہ حافظ.